السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم علمی مرکز تعلیم گاہ کے دامن میں بیٹھے ہوئے محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں، ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس ذات بابرکات نے ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی زیارت کا، آپ سے ملاقات کا، در و دیوار کو دیکھنے کا بہانہ بخشا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کلفٹن ایک عظیم علمی مرکز ہے جس کی میدان تعلیم میں خدمات ہم رہیں نہ رہیں یاد رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم حضرت مفتی محی الدین دامت برکاتہم کا لگایا ہوا یہ پودا آج ان کے فرزندان کی زیر نگرانی اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ ہم نے یہاں حصول تعلیم کے بڑے خوبصورت لمحات گزارے، اسی جگہ پر ہم لبیک حاضریاں دیتے رہے۔ آج ہمارے اساتذہ جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو حیات ہیں اللہ انہیں صحت عافیت کے ساتھ سلامتیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اساتذہ سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ ہمارے بزرگ جن کی شفقتیں ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، رکھیں گے، حضرت مولانا صوفی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم پیرانہ سالی میں ہیں، علیل ہیں۔ ہر مسافر صحابہ، ہر مسافر تعلیم دعا کرے اللہ حضرت کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اپنے انتہائی محترم قابل قدر بھائی جو زمانہ طالب علمی ہی سے ایک الگ مزاج رکھتے ہیں، فکری مزاج رکھتے ہیں، تعلیمی تدریسی مزاج رکھتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بندہ کون ہے؟ میری مراد میرے بھائی حضرت مولانا مفتی ابو ذر صاحب دامت برکاتہم، اللہ انہیں برکتیں نصیب فرمائے، اللہ ان کے پرنور چہرے کو اور نور عطا فرمائے، اللہ ان کی آنکھوں کو اور محبت کے رنگ ڈھنگ نصیب فرمائے۔ صحابہ غلاموں، اعدادیہ سے لے کر دورہ تک اور حفظ سے لے کر حفظ کے آغاز سے لے کر انتہا تک قرأت تک کے دوستوں، علماء بیٹھے ہیں، سید ارشد نہ شاعر ہے نہ ادیب ہے۔ سبق کی کچھ لائنیں ہیں، میں سناؤں گا، آپ کو سمجھ آئے، التماس ہے بغیر خوف و ڈر کے آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ، کہیں گے انشاءاللہ۔ دروازے ویسے بند ہیں، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آواز باہر نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ سب کہیں گے سبحان اللہ۔ کس طرح کہیں گے سبحان اللہ؟ کس طرح کہیں گے سبحان اللہ؟ نہیں، مجھے بتائیں کس طرح کہیں گے سبحان اللہ؟ چلو یہ اچھی طرح ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کریں۔ میرے آج کی ملاقات کا سرگرم جو کردار ہے میرے صحابہ غلام بھائی مولانا ضیاء الرحمن صاحب، جو میرے شیخ، میرے استاد کے فرزند ہیں، اللہ میرے بھائی کو رحمت نصیب فرمائے۔ اللہ کا نام بلند کرے، نعرہ محمدی، سب جواب دیں اللہ اکبر، نعرہ محمدی، ہاتھ بلند کر کے، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، عظمت قرآن، شان صحابہ، دینی مدارس، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان، درود پاک بابا سے بلا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سبق سنا رہے ہیں اپنے بڑوں کو جو انہوں نے پڑھایا ہے ہمیں۔ ہم پڑھا ہوا سبق سناتے پھر رہے ہیں اور آگے چل کے یہ فریضہ اللہ نے آپ سے لینا ہے۔ صحابہ کے سبق کو گلی گلی کوچا کوچا عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو علماء ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، بلکہ میں سبق سنا رہا ہوں، بڑا شور اٹھتا ہے تاریخ کا۔ ہم سونے کو تولتے ہیں تو اس کے لیے ترازو الگ رکھا ہوا ہے۔ سونے تولنے والے ترازو میں ہم گڑ نہیں تولتے، چاول نہیں تولتے۔ جس ترازو میں چاول تولتے ہیں اس میں آپ کے علاقے میں کوئی سونا تولتا ہے؟ اگر کوئی تولے کسوفی ہے، با صفا ہو یا بال صفا ہو، تولتا ہے؟ تولے تو کیا کہو گے؟ پاگل کہو گے؟ تو یاد رکھیں، آپ سونے کو چاول تولنے والے ترازو میں نہیں تولنے دیتے، چاول والے ترازو میں سونا نہیں۔ یہ حق کس نے دیا ہے ابلیس زادوں کو کہ وہ تاریخ کے گندے ترازو میں محمد کے صحابہ کو تولتے ہیں؟ یاد رکھو، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو تولنا ہے تو بس خدا کا قرآن ترازو، محمد کا فرمان۔ ہم جب تک رہیں گے ہم چراغ جلاتے رہیں گے، ہم اندھیروں کو بتاتے رہیں گے کہ ہم موجود ہیں ابھی انشاءاللہ۔ ابھی ایسی مائیں موجود ہیں جو ایسے بیٹے جنم دیتی رہیں گی کہ جو محمد کے صحابہ کے در کی چوکی داری بھی کریں گے، پہرے داری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جا کر یہ کام کریں گے انشاءاللہ، قلم کے ذریعے کریں گے، تبلیغ کے ذریعے کریں گے، زبان و بیان کے ذریعے کریں گے، محبت والی آنکھوں کے ذریعے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔